مجھے اب اس سے مانگتے ہوئے شرم آئی. تو یہ بات اڑتے اڑتے حضرت حارثہ تک پہنچ گئی. تو وہ آئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ ہم سے جو لے لیتے ہیں وہ ہمیں محبوب ہوتا ہے، جو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمیں ایسا محبوب نہیں ہوتا. یہ آپ نے کیوں کہا یا رسول اللہ؟ میرا سب کچھ آپ کا ہے، میں ابھی خالی کرتا ہوں. تو جو آپ کے گھر کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی اس سے سامان نکالا اور دونوں کو ادھر منتقل کر دیا. تو آپ نے حضرت حارثہ کے لیے بڑی دعائیں دی. یہ حارثہ بن نعمان انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا حارثہ بن نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، جنت میں سنائی دیتا ہے. تو بھائیو، میں نے اپنی شادی کی بڑی مختصر سادہ، حضرت صفیہ والی 3000 میری شادی کا خرچ ہوا. نہ میں نے چاچے کو بلایا نہ تائے کو بلایا. میرا چھوٹا بھائی آیا ہی کوئی نہیں، تیر میں آیا ہی کوئی نہیں کہ پتہ نہیں ہوندی بھی پئی کہ نہیں ہوندی پئی، ہاسا کیتی جانا ہے. لطیفہ سنو، شادی ہو گئی. میں کہ میری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ تو میں کوڑ ماری جانا. میں کہ ہو گیا کہ مڑا اپنی بیوی نال میری گل کرا، اپنی بیوی نال میری گل کرا. میں تا یقین ہے کہ میں ٹیلی فون تے گل کرائی تا حضرت صاحب نو یقین ہے کہ ہو گئی. لیکن میرے تایا مرحوم چاچے خود پہنچ گئے. فیصل آباد میں میری شادی ہوئی. بہنوئی کے گھر سے ہم نکلے، بڑی بہن اتھے آئی، میاں سرفراز دے گھر والے. اتھو اسی اتنے مختصر بندے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آیا تو مینوں میرے نال ہوندا ایک شاہ چکی والا، وہ گھر بھی نال آئی. مینوں آکھن لگا مولانا صاحب تہاڈے گھر کوئی پرانے آئے ہیں؟ میں کہا جی کوئی 2-4 پرانے آئے ہیں. پڑوسی کو نہیں پتا تھا کہ شادی ہو رہی. گئے مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس. وہیں 2-4-10 آدمی اکٹھے تھے، کھانا پکا کے ولیمہ. ٹوٹل 3000 خرچ آیا. پھر چھوٹی بہن کی شادی کی. اس کے بعد 85 میں 83 میں میری ہوئی، 85 میں چھوٹی بہن کی. تو سردار صاحب کی اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے، ان کو جنت دے. میں نے کہا سردار صاحب 20 بندے آئے جی، 21 نہ ہوئے جی. میں کسی نے نہیں بلایا. نے کہا بیٹا تو جی میں آکھے گا اوویں ہی ہوئی. جب پہنچی نا بارات میں آخر لگے پتر گن لا 21 میں تو نال کوئی نہیں آیا. گن لا بندے ویخ لا 20 چن کے لے. سادہ 90 میں چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی، تھوڑا سا اہتمام، کچھ 100-125 آدمی بلائے بس. تو یہ رخ میں نے اس لیے قائم بتایا ہے کہ یہ بھی میرے نبی کا ہی طریقہ ہے. مہمان کے شادی کے لیے بلانا، اپنے قریبی دوستوں کو بلانا. تو میں نے کوئی کارڈ نہیں چھپوائے، میرے کو نیندر لینے کی کوئی نیت کوئی نہیں. یہ ایک دستور بنا ہوا ہے کہ بھئی شادی پہ بلاؤ وقت نیندرا کٹھا کرو. اللہ سندا پہ تسی گواہ ہو، اللہ دی قسم ہے میرے دل وچ کوئی نیت نہیں، نہ میری طلب ہے، نہ میں منت کرسا مینوں دیوے جے بھی کوئی نہ، میں پیچھے بھر نہیں سکتا. یہ پہلے ہوتا تھا بڑا خوبصورت دستور کہ شادی والے کی مدد، کیونکہ اس کا خرچ ہوتا ہے. تو کسی بھائی نے 1 دیا، 10 دیے، 50 دیے، 100 دیے. اس میں واپسی کا تصور نہیں ہوتا تھا. پھر جب آہستہ آہستہ بات آگے چلی تو پھر وہ قرضہ بن گیا. جی مینوں بڑا یاد ہے چاچا جی رمضان ابا جی کو آ جاؤنا، وہ جی فلانے پاسے شادی ہے نیندر دی اتھ دیو. پہلے مشترکہ کھاتا، ابا جی آخنا ایکتا شادیاں ہی رولا پائی رکھتی ہیں، میرے کو کوئی نہیں، میں کدوں دے تو پھر آواں دی اتنے لڑائی. وہ آخر تھی ہر واری آدھے میرے کو کوئی نہیں، تے ہر واری سانو بھرنا پوندا ہے. انہیں آخنا میں تینوں آخنا بھر، میرے کو نہیں بھریا جاتا. وہ آگے کے مڑ اگلے کی آکسن لے لین دین تے دین دے کوئی نہیں. یہ بے برکتہ پیسہ ہے. اللہ کی قسم میں نے اپنے دوست بھائیوں کو اس لیے نہیں بلایا، اللہ کی محبت میں. اور مجھے اب کچھ یاد ہو چکے ہم دونوں بھائیوں کا علاقے سے رابطہ کٹ گیا. میں تبلیغ میں، وہ ڈاکٹری میں. تو وہ جو پہلا ایک ربط تھا ہمارے باپ کا وہ اب نہیں رہا. اس لیے بہت سے دوست میرے ذہن میں نہیں والد کے جن کو میں نے نہیں بلایا، کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلایا، یاد ہی کوئی نہیں آئے، ذہن میں ہی کوئی نہیں آئے. آخری رات تک میں اطلاعیں کرتا رہا جی فلانے صاحب تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، تسی آ جاؤ. کئی مجھے بھائی لیاقت صاحب نے بتایا فلانے نو آکھے، فلانے نو آکھے. میاں سرفراز صاحب نے فرمایا فلانے نو آکھے، فلانے نو آکھے. کئیوں کو میں نے خود کہا. اس کے باوجود بہت سے دوستوں کو نہیں میں کہہ سکا، میرے ذہن سے نکل چکے. تو میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ میں نیندرا اکٹھا کرنا.
یہ بے برکتہ پیسہ ہے. ہاں اس وقت میں یہ ایک برکت تھی کہ بھائی کی مدد ہوتی. میں تو اپنی اکھی نال ویکھیا دوواں نوں لڑدے ہو کھڑدے ہو میرے کول ہے کوئی یا آوے نوید مسرت ہے کہ کئی نوید سان تو مصیبت پہ جائے لکھا ہوتا ہے نا نوید مسرت خوشی کی خوشخبری. انہیں کہا بھائی ناندی خوشخبری ساڈی تو مصیبت ہے. ہن بھائی ویکھو بھائی پٹو بھائی بندیاں پٹو کتنے دیتے آسو. پھر وہ ادھر بھائی جان رئیس کی شادی کا مجھے منظر یاد ہے. ہمارے ہاں ایک اور الٹی رسم تھی کہ شادی سے پہلے روٹی کھلا دیتے تھے. اصل تو روٹی ہے ولیمے کی, تو اس سے پہلے روٹی کھلا دیتے تھے. تو اتنے نیندر کٹھی ہونی, وہ منشی خدا بخش مروم ہوندا ہی وہ بندی پہ جاندا ہی لکھنا تے ادو کسے میاں شامن دی ویل 100 روپے دی ویل ود ہوے ڈھیر روک وچ تھال دے. یہ منظر مجھے نہیں بھول پاتا ہے. تھوڑا نال منشی لکھنا ہے 100 روپے 150 روپے 300 روپے 50 روپے. پھر جب ان کی شادی ہونی ہوں پٹو بھائی کتنے دیتے آسو اتنے دیتے آسو. چلو بھائی 20 روپے اتنے چلے. اب کوئی تھوڑے دے تو وہ گالیاں نکالتے ہیں دیکھو اساں اتنے دیتے نہ سنو اتنے دیتے. ایتھے ساڈا نوکر گھر دے اللہ تا کھرل اے دا پیو آئی احمد کھرل ایتھے رہندے ہیں. میرے کو آ گیا میاں چھوڑ دیاں سنتاں کرنیاں مینوں پیسے دے جس لے نیندر آئی نا تو میں تینوں دے دے. میں آخیا سنتاں دی کئی نیندر ہوندی آخیا موڑ نکے نکے ہیں انہاں نوں پر نہیں مندا تو میں ویکھنا کوئی نہیں تے پہلو میں تو دتو اکٹھا کراں. میاں فضل حسین مرحوم تھے نا ہمارے بزرگ آڑی والے, تو انہوں نے وہ جاوید کی پتہ نہیں سنتیں کی یا کس کی, تو وہ رسم ختنہ تو وہ کسی آ کے میاں سب یہ کی تنے کہ میرے ہوندے ہیں پر نیندے نہیں تو میں اتنے دتی بیٹھا میں تو کٹھے کراں. وہ میں کہ گل سن چاچا امن تو میرے پیسے بھی برباد کر سے تے تینوں نیندر بھی کوئی نہیں ہونی تے میرے بھی ڈوب جاونے. آکھے نہیں میاں میں ساری حیاتی دتے کیوں نہ دے سے. میں کہ کتنے لینے نے 71,000 پرانی بات ہے 20 سال پر. میں کہ چلو ٹھیک ہے لے لیں. اگلے دن میں پوچھا چاچا مڑ پیسے, آکھے میاں بھول پیا وہ تو بیڑی بڈھے کہیں نہیں دیتے. میں کہ میں تینوں آخیا یہ کام نہ پیا کری تیرے کوئی نہیں بٹی ہوں تو میرے بھی کھڑائے تھے آپ میاں کیا ہی نہیں دیتے. تو یہ بے برکتہ پیسہ ہے. ہماری جماعت تھی ساہیوال میں, تو ایک ریٹائر سیکرٹری وفاقی اس نے بیٹے کی شادی کی 5,000 آدمی بلائے. کچھ ہماری جماعت کا لنک تھا تو 2 ساتھی ہم نے بھیجے ہوئے تھے. تو جب نیندر کٹھے ہونے لگے نا تو ایک بندے نے بٹوا کٹیا پیسے کٹنے لگا. وہ جڑا نال بیٹھا ہی نا اس کان چاہیا ریٹائر ہو گیا ہی. اس آخیا مڑ دفاع کرو. اس مڑ پوچھے ریٹائر ہو گئی. اس آخیا مڑ دفاع کرو پوچھ واپس. تو یہ بڑا ہاں بہت ہی جھوٹا سا یہ. میرا کلاس پہلا ہوا ہے, میرا دوست میرا پیارا الیاس, اس کا والد چودھری صدیق تھا, 5 سال چیف سیکرٹری رہا. تو میں ایک دن ملنے گیا, میں کیا حال ہے آخر لگے پیو چیف سیکرٹری آئی نیچ بھی آمدی آئی نے تو 100 بندہ پوچھڑ پڑا. تو ہوں مردے پہ ہونا ہے تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں حال کی نہیں. تو بھائیو میں نے اپنے سارے دوستوں کچھ رہ گئے کچھ جمع کیے کچھ کو بلایا, اس لیے نہیں کہ میں کوئی نیندر کٹھی کرا میں کوئی پیسے کٹھی. یہ بے برکتی چیز, اس میں کوئی برکت نہیں ہے. پیار محبت سے دینے کا رواج کوئی نہیں رہا. ہر کوئی پھر تقاضا کرتا ہے جتنے دیتے ہیں نا وہ تو مڑ دے جاؤ. تو ادھر کارڈ آتے رہتے ہیں, نہ میں ہوتا ہوں نہ طاہر ہوتا ہے, تو کون جائے کون آئے. تو میں نے صرف آپ کو اللہ کی محبت میں, اللہ کے رسول کی محبت میں اور ایک خاندان کی, علاقے کی, پڑوس کی, باپ دادے کے تعلق کی محبت میں بلایا ہے کہ آپ تشریف لائیں. اس میں وسعت ہے, اس میں گنجائش ہے. تو اس لیے اس کو بھی یہ رخ بھی سنت ہے, وہ بھی سنت تھا. درمیان پڑھنے سے صحبت سے انسان دین پہ چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا, نہ ہمارے باپ نے سوچا, نہ دادے نے سوچا, نہ عزیزوں نے سوچا کہ بھائی ہم دین پہ چلنے والے اور ہم مدرسے میں جانے والے ہوں گے. بل میرے باپ نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا. 23 نومبر 1972 صبح 9 بجے میرے باپ نے مجھے کہا تھا تو مولوی بننا, تو میرے گھر چوں نکل گئی. اللہ نے ایک نصیب بنایا تھا, تو اللہ نے تھوڑا سا دین پڑھنے کا موقع. میں تمہیں غلط گل نہیں کر سکتا کیونکہ میں تھوڑا بندہ ہوں, میں تھوڑے نال 2 نمبر گل نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو جس دیانتداری نال میں تمہیں گل دس سکنا تمہیں کوئی نہیں دسے گا.
میں تھوڑا مفاد کوئی نہیں ہے، بعد میں تھوڑے کو کسی شرینی دی امید کوئی نہیں ہے، تو اس میں پیسے دے کے نہیں بلایا، جنہوں پیسے دے کے بلایا جاتا ہے وہ بھی کدی تمہیں صحیح گل دسے گا، مطلب یہ عام روٹین جڑی چل رہی۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اس کو راضی کرنا زندگی کا مقصد ہے، اس کے محبوب کے طریقے اس کا ذریعہ ہیں۔ ایک بات اور بیچ میں اضافہ، نماز پڑھتے ہیں، بیٹی کی شادی کو لوگ اس طرح کرتے ہیں جی میں کوئی ماتم ہو گیا ہو، چنگے کپڑے نہیں پاؤنے، جی دھی دا کام مڑ کے کپڑے پاوی، کسی کو بلانا نہیں، جی دھی دا کام مڑ کے سن کی سدی۔ بیٹی کی شادی کا تو اجر زیادہ ہے بیٹی کی شادی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے اس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو پروان چڑھایا اور شادی کر دی، اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھا تو اس پہ جنت واجب ہوگی۔ بیٹے کی شادی پہ یہ فضیلت نہیں، بیٹی کی شادی پر ہے۔ اور اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی، 2 بہنیں دی، دھی کوئی نہیں، 2 بہنیں دی، اور اس نے بہنوں کی پرورش کی اور ان کو پروان چڑھایا اور ان کی شادی کی، اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھا، اور اسی طرح وہ مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہوگی۔ تو بھائیو بیٹی کی شادی بیٹے کی شادی سے بھی زیادہ مبارک چیز ہے، زیادہ خوشی کی چیز ہے ماں باپ کے لیے کہ ہماری جنت کا سامان ہو گیا۔ تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا جو ایک بیٹی کو بھی ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرے گا تو اس پر بھی جنت واجب ہے۔ تو بھائی سارے بھائی اس کے لیے دعا کر دو، ایک بابرکت تقریب ہے، تو انشاءاللہ اب دیر ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ یوسف کا نکاح ہو جائے گا، اور میری بیٹی کا نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، تو وہ بیٹھا ہے یوسف کہیں نڑے ہے۔ ورحمۃ اللہ